میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سبرنگ ود جاوید قاضی. جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سب رنگ. میں ہوں جاوید قاضی، اور آج کا جو پروگرام ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جو مقبولیت ہے اپنے ملک میں وہ بہت گرتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا، یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف، کیا وہ وجہ بنی ہے یا کچھ اور وجہ بنی ہے؟ بہرحال امریکہ میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت گرتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جنگ شروع ہونے سے پہلے تو جو ابنائے ہمروز تھا وہ تو کھلا ہوا تھا، لیکن ایران پر جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران نے اسے بند کر دیا، اور بعد میں امریکہ نے اس کا اظہار کر لیا، اور اب دونوں فریق جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ ایسے ہی ڈٹے رہے تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا کی معیشت جو ہے وہ کس طرف جائے گی؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دوسرا، امریکہ نے ایران کا ایک جہاز جو ہے اس کو اپنی تحویل میں لیا، اور اس پہ جو کرو تھا اس کو بھی تحویل میں لیا، لیکن جہاز کو کرو سمیت جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا ہے. اور دوسری طرف جو ایران ہے اس نے یو اے ای پر جو ہے نا وہ حملہ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای میں جو ان کی بیسز ہے امریکہ کی، وہاں سے ایران پر جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس نے وہاں پر اٹیک کیا ہے. لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے جب ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ موجود ہوں گے. دوسری طرف یو اے جو ہے اس نے جو پاکستانی وہاں پر کام کرتے ہیں، زیادہ تر یہ رپورٹ آ رہی ہے مبینہ طور پر کہ اب تک 200-300 پاکستانی جو ہیں ان کو کام مطلب کہ ان کے کام لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے کام سے بلایا اور ان کو بس نہ کوئی نوٹس دیا اور نہ کچھ تنخواہیں دی، ان کو جناب اسی طرح ڈپورٹ کر دیا. تو پاکستان اور یو اے جو ہے ان کے حالات جو ہیں وہ بھی کچھ بہتر نہیں ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستانی اوورسیز جو وہاں پر ہیں ان کے لیے کیا لاتا ہے. اس کے علاوہ ہم پاکستانی سیاست پر تھوڑی سی بات کریں. پاکستانی سیاست جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھومتی ہے. آج منگل کا دن تھا، اور آج فیملی جو ہے وہ ملاقات کرتی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ، کرتی ہوتی ہے. یہ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے کوئی 5-6 ماہ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور آج جو ہے نا یہ 103 لکھا ہوا ہے، لیکن آج 1004 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو. میں بھی 103 کہنے لگا تھا ایک اور دوست کی طرح، لیکن 1004 دن جو ہیں وہ ہو گئے ہیں عمران خان کو قید میں. تو بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان کی، وہ ہر منگل کو وہاں پہنچتی ہیں، اور کچھ تھوڑے بہت جو کارکن ہیں وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بار بار اپیل کرتی ہیں تمام ایم این اے سے اور ایم پی سے کہ وہ وہاں پر آئیں، تاکہ جو دباؤ ہے وہ حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جائے کہ عمران خان کو کم از کم جو شفا انٹرنیشنل ہے وہاں پر علاج کے لیے جو ہے وہ بھیجا جائے. اور مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے اس وقت جو زیادہ تر باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اور جو مین میڈیا ہے وہ بھی کر رہا ہے وہاں ہمارے پاکستان میں، کہ حکومت یہ جو 47 کی ہے یہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ مائنس عمران خان کو پاکستانی سیاست میں کر دیا جائے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمیں آل دا وے فرام لندن جناب یسب تمنا جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹرمپ جو ہیں ان کی مقبولیت اپنے ہی ملک میں بہت گرتی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف، یہ وجہ بنی ہے یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ دیکھیں وجوہات تو بہت سی ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں جو دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات چل رہے ہیں.
جو ٹیرفس کا سلسلے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو معاشی بدحالی ہے، اور اس کے بعد مہنگائی ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے، یہ جو جنگ ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس میں۔ جنگ کی وجہ سے جو مہنگائی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پھر دنیا میں جو جگ ہسائی ہوئی ہے امریکہ کی، اور جو معاملات خراب ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کا ایک خیال تو ہے نا۔ اب الیکشن تو نومبر میں ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کا اندازہ، اور وہاں چونکہ سروے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے جو ہم لوگ جس پہ بات کر رہے ہیں۔ بعض ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں مقامی ہیں، وہاں کے لوکل رہنے والے ہیں، وہ زیادہ اس پہ زیادہ بہتر روشنی بھی ڈال سکیں گے۔ ہم اور آپ تو یہ ہے کہ کوئی اخبار پڑھ لیے، رسالے پڑھ لیے، ٹی وی سے یا اس طرح ادھر ادھر سے خبریں پتہ چل جاتی ہیں۔ جی جی لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں مل جل کے ایک آدمی کا جو امیج ہے اس کو خراب بھی کر سکتی ہیں، اس کو اچھا بھی کر سکتی ہیں۔ امریکہ میں تو پریزیڈنٹ کا امیج خراب ہوا ہے، اور امریکہ، لیکن ایران میں جو رجیم تھی اس کا امیج بہتر ہوا ہے۔ یہ بات دیکھنے کی ہے ہوں کہ مطلب دیکھا جائے تو ایران میں لوگ اور رجیم اسی طرح سے کھڑے ہیں، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امیگریشن پالیسی جو اپنائی تھی صدر ٹرمپ نے، وہ بھی اس کی ایک جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مختلف مسائل ہے نا، امیگریشن بھی ایک ہوگا۔ ان کی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ وہاں پہ مقیم لوگ ہیں، ان کو ظاہر ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور لوکل لوگوں میں، ساری دنیا میں لوکل لوگوں میں جب یہ معاشی بدحالی ہوتی ہے تو یہ ریزنٹمنٹ آتی ہے۔ یہاں برطانیہ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جب مطلب جیب میں پیسے ہو تو کوئی نہیں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر جب افلاس آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر مقامی لوگ اس کو مطلب لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو یقیناً امیگریشن پالیسی جو ہے وہ امریکہ کی، یا امریکن گورنمنٹ کی، اس وقت فی الحال جو گورنمنٹ ہے اس کی جو امریکن پالیسی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے چونکہ انہوں نے قرض لگائے ہیں، لوگوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کی ہے، یا مطلب دوسرے ملکوں کے جو ویزے ہیں ان پہ کچھ کمی کی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ امیگرینٹس کے جانے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں امیگرینٹس کے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں وہ کام کرنے پہ یا تو تیار نہیں ہیں، یا مطلب پورے نہیں ہیں، کم ہیں۔ تو اس وجہ سے امیگرینٹس کو اجازت بھی دیتی ہیں۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں بھی ریلوے میں ضرورت تھی تو وہ مطلب افریقہ سے لوگ آ گئے، پھر یہاں پہ اس میں نیشنل ہیلتھ میں ضرورت تھی یا آئی ٹی میں ضرورت تھی تو ایشیا سے آ گئے، پاکستان سے آ گئے، انڈیا سے آ گئے، بنگلہ دیش سے آ گئے۔ یہ تو ضرورتوں کے تحت ہوتا ہے۔ امیگریشن پالیسی جو ہے نا، وہ تو ظاہر ہے ہر ملک کی اپنے ضرورت کے تحت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اسی پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ کسی ملک کی محبت میں نہیں ہوتا ہے کہ مطلب فلاں ملک کے لوگوں کو لے آیا جائے، یہ ضرورت جی نہیں ہے۔ اصل ضرورت، ضرورت یہی ہے، جی جی اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو وہ کام کر سکے جو ہمارے لوگ نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو ایران نے اب یو اے کی طرف اٹیک شروع کر دیا ہے دوبارہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو ہمارے دوسرا سوال جو اسی کے ساتھ لے لیں آپ، جو ہمارے پاکستانی وہاں ورکرز ہیں ان کو بغیر نوٹس دیے بلا کر اور ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کانسیکوینسز تو ہونے تھے۔ پہلے ہم اس کی ایران کا جو اٹیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جی جی اٹیک، ایران ایک جسٹیفیکیشن اپنے ذہن میں رکھتا ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا امریکہ کی طرف سے یا یو اے کی طرف سے کہ جس کے جواب میں یہ سارا کچھ کیا جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران کے لوگ اور ایرانی رجیم بھی اس بارے میں اب، چونکہ ہرمز کا مسئلہ ہے، آپ نئے ہرمز کا مسئلہ ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے اٹیک بھی کیے ہیں، اور جو اچھے خاصے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، کافی ہیں، اور اس کا رسپانس بھی آیا ہے، اور امریکہ بھی ظاہر ہے اس پہ الرٹ ہوا ہے۔ لیکن اب امریکہ میں ابھی تک اس کا وہ رسپانس نہیں آیا کہ جو ان کا مطلب کردار رہا ہے، جو وہ جتنے ایک دم سے بھاگ دوڑتے ہیں، چل دوڑتے ہیں۔ جی جی سبب میرا خیال ہے اس کا یہ ہے کہ وہ جو 60 دن کی ایک مدت ہوتی ہے کہ صدر کو جا کے کانگریس سے پرمیشن لینی ہوتی، اپنی پرمیشن کو
कामयाब कराना होता है कि जंग ठीक है या नहीं है। वो 60 दिन गुज़र जाएँगे और इसीलिए उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जंग तो खत्म हो चुकी है, सीज़फायर हो चुका है, जंग खत्म हो गई है। अब बहुत मुमकिन है कि अगले हफ्ते या मुमकिन है जब भी उनका जी चाहेगा नए सिरे से 60 दिन का जो एक वफ़ा है, उसको नए सिरे से शुरू कर देंगे ताकि उसको लीगलाइज़ अपना मामला कर सकें। जहाँ तक पाकिस्तानियों को मामला है, पाकिस्तान के मामला तो हालाँकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ा ज़ोरदार बयान दिया है और कोशिश की है कि मतलब यूएई को प्लीज़ किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि जो वो पैसे 3.5 बिलियन वापसी और उसके बाद जो ताल्लुकात में सर्द-मेरी आई है, उसका नतीजा तो निकलना शुरू होगा ना। जी, अब जी। ये इत्तलात तो अपनी जगह हैं कि मतलब लोगों को बुला के और एकदम से डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पे नहीं कर सकते, कोई न कोई शकम होगा, कोई न कोई मतलब ऐसी टर्म और कंडीशन होगी उनके उसमें एग्रीमेंट में कि वो कोई ऐसी जो भी सिलसिला है वो कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए देखना चाहिए, ये तशवीश का बायस है। ये जो पिछले 4 महीने पहले तक ये बड़े मतलब ढोल-डपट्टे हो रहे थे ना कि मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है और हमारे यहाँ वो जो ओवरसीज़ पैसे आने ओवरसीज़ के जो आते थे पैसे वो बढ़ गए हैं। तो उसका इफ़ेक्ट लाज़िमन इस पे पड़ेगा क्योंकि जब वो आपके लोग बाहर नहीं होंगे तो पैसे कौन भेजेगा? सही हो तो इस जी। वजह से इस पे तो हुकूमत पाकिस्तान को फ़ौरन को नोटिस देना चाहिए, अगर कोई ऐसा छोटा-मोटा मसला है तो उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना उसके 2 नुकसान हैं, एक तो जो आपका फ़ॉरेन एक्सचेंज आता था ओवरसीज़ तनख्वाहों के हवाले से, वो कम हो जाएगा और उसके साथ-साथ जो लोग वहाँ से आएँगे, उससे आपकी बेरोज़गारी में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा और आने वाले ज़ाहिर है कहीं न कहीं खपाने पड़ेंगे। तो ये तशवीश का बायस है, इस पे हुकूमत पाकिस्तान को इमीडिएटली देखना चाहिए। सही है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी-सी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। इमरान खान जो है उसकी फ़ैमिली की मुलाकात का दिन होता है मंगल को, और उनकी जो बहनें हैं वो हर मंगल को वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन 1004 दिन हो गए हैं आज उनको जेल में, और पिछले 5-6 महीने से उनकी मुलाकात फ़ैमिली के साथ नहीं कराई गई। एक मुलाकात जो है वो उनके वकील जो हैं ग़ालिबन सलमान साहब, उनसे करवाई गई सलमान है। अकरम राजा। जी। जी, नहीं, सुलेमान नहीं, सुलेमान सफ़दर साहब जो है मेरा सफदर, ख़्याल है। हाँ जी, सलमान सफदर। हाँ जी, 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 उनके साथ करवाई गई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हुकूमत को क्या डर है कि वो मुलाकात अगर कोई होगी फ़ैमिली की, तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि क्या डर है? मैं कहता हूँ कि क्या डर नहीं है उसे। अच्छा। हुकूमत वो हर तरफ से खतरात में घिरी हुई है और मतलब खौफ और अंदेशे में फँसी हुई है कि मतलब कोई एक कॉल आ जाएगी, अगर कोई अंदर आदमी फैमिली का जाता है, उसकी तरफ से कोई मतलब बात आ जाती है, तो हुकूमत के जो पहले ही बड़े नाज़ुक अंदाम है और जिसको अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएँगे। अब ज़ाहिर है 1000 दिन तकरीबन 3 साल हो गए, तो अब जी, ज़ाहिर है ये एक शर्मनाक चेहरा है पाकिस्तान का, सच्ची बात ये है कि शर्मनाक चेहरा है। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएँ, वो लोग इस बारे में तशवीश का इज़हार करते हैं और अफ़सोस का इज़हार करते हैं। मैं पिछले हफ़्ते ब्रसेल्स में था एक मामले में, तो वहाँ जी। लोगों से बात हुई, तो वो यही कहते थे कि मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है कि इस पे आप कोई जवाब दे सकें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकती और पाकिस्तानी अवाम अपने जो दूसरे वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर कोई पूछता है तो उसको जवाब नहीं दे सकते। तो इस वजह से ये चीज़ें देखने की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब ज़ाहिर ये हाई कोर्ट ने तय किया हुआ है कि मुलाकात होनी चाहिए और हो जुमेरात को और मंगल को, लेकिन हाई कोर्ट की कोई नहीं सुन रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चले हैं, कोई नहीं सुनता। अब अगर कोई बात हो जाती है, लोग हाथों से निकल जाते हैं, तो फिर इल्ज़ाम किसको देंगे आप? ये बात सोचने हुँ, की है ना, कि सही है। जो काम आप लोगों को सही तरीके से नहीं करने दे रहे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? दंगे-फ़साद पे आ जाते हैं ना, यही होता है। अब थोड़ी-सी जान पड़ी है महमूद अचकज़ई के बयानों के बाद कि मतलब कोई हिलजुल होनी चाहिए, कोई काम-शाम करना चाहिए। अब ज़ाहिर है, जो वो मीडिएशन जो हम कर रहे थे, सालसी कर रहे थे, उसपे भी अब वो गुब्बारा ही था, उसकी मेरे ख़्याल हवा तो निकल ही गई है। थोड़ी बहुत जो रहेगी, वो मुमकिन है अगले हफ़्ते में पता चल जाएगा क्या सूरत-ए-हाल है। तो सही इस है। वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में सोचना हुँ, चाहिए कि मतलब हुकूमत पाकिस्तान कोई इस बारे में कोई अच्छा चेहरा दुनिया के सामने पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का चेहरा कोई अच्छा पेश नहीं कर रहा है।
آپ اپنے مفادات کے لیے ظاہر ہے اس کو نہیں جانے دے رہے، عدالتیں آپ کے زیر اثر ہیں، اور جیل ظاہر آپ کی انڈر میں ہے، اور وزارت داخلہ بھی آپ کے پاس ہی ہے، تو ساری چیزیں اس وجہ سے یہ بڑے نازک صورتحال ہے۔ اس پہ آدمی بعض کا تبصرہ کرتے ہوئے بھی مطلب اندازہ کریں کہ ایک تو اس کو آپ اپنے رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے اور دوستوں سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، دوسرے بیماری کا مسئلہ ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، اور آنکھ پہ مطلب ظاہر ہے جو لیٹسٹ خبر آئی تھی 85% جو بینائی ہے آنکھ کی وہ جا چکی ہے۔ تو آپ ایسا غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس آدمی نے ٹھان لی کہ وہ اگر پاور میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اول تو مطلب امید نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے یہ ہمیشہ بات کہی گئی ہے کہ وہ انتقام لینے والا آدمی نہیں ہے، لیکن برداشت کی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے اہلکاروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کسی آدمی کی برداشت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور کسی بھی مجمع کی برداشت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، جو اس کے نتائج ہوں گے، اس کی سراسر ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوگی۔ اچھا، آپ یسر بھائی کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایم این اے اور ایم پیز ہیں، ان کو کئی بار جو ہے وہ اپیلیں کر چکی ہیں عمران خان کی بہنیں کہ آپ آئیں اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن لگتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں، ان کی بہنوں کی تشویش اور ان کی بہنوں کی ڈیمانڈ اپنی جگہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوں، آپ مطلب پارٹی کے نام استعمال کر کے، پارٹی کا کیا، عمران خان کا نام استعمال کر کے اور اس کے نام پہ ووٹ لے کے آپ آئے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی ایزی لائف گزارنے کے چکر میں عمران خان کی طرح، تو اس کی وہ بات اپنی جگہ 100% صحیح تھی کہ میں تو برداشت کر لوں گا، تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن صحیح۔ لوگوں کو، جن لوگوں نے عمران خان کے نام پہ لیے ہیں، ووٹ لیے ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی وفا کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ بہنوں کی تشویش اور بہنوں کا کردار اور بہنوں کا آنا، ہر پیشی پہ آنا انہوں نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہوگا، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں جاتے ہیں، کم آتے ہیں کم جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اس آدمی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے کہ جس کے نام پہ انہوں نے مطلب ظاہر پیسے بھی لے رہے ہیں، گورنمنٹ سے پیسے بھی لے رہے ہیں بحیثیت ایم پی، ایم این اے، سینیٹر سارے، تو بالکل ان بالکل۔ کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ مطلب کوئی کس طرح سے آپ لوگوں کو منہ دکھا سکیں کہ دوبارہ جا کے، یہ وقت تو بہرحال چینج ہو جانا ہے، وقت گزر جاتا ہے، اس میں بدل جانا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب جو لوگ اب سرد مہری کا اظہار کریں گے اس وقت، آنے والے دنوں میں ظاہر ہے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ پنپ نہیں پائے گا۔ یہ بات اچھا بالکل ان کو سوچنی چاہیے۔ جی جی، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 کی، وہ اور اسٹیبلشمنٹ کیا وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان کی سیاست میں مائنس عمران خان جو ہے انہوں نے کر دیا؟ دیکھیں، مائنس عمران خان کی کنفرمیشن تب ہوگی جب عمران خان باہر ہوں گے اور الیکشن ہوں گے۔ ہوں، اس کے علاوہ آپ کو اپنے کاغذوں میں اس کو مائنس، بلکہ ڈبل مائنس کرنے، اس کی صحت پہ یا لوگوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اقبال، عمران خان مائنس اس وقت ہوگا جب فیئر اینڈ کلیئر الیکشن ہوں گے اور اس میں لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ سیدھی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ عمران خان کو آپ کہیں کہ مائنس ہو گیا، ہوں، کیونکہ مائنس تو آپ اس کو پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں، جب سے 2 ڈھائی سال سے کر رہے ہیں کہ جی مائنس ہو گیا، جی لوگ نہیں آتے۔ بابا آپ راستہ تو دے کے دیکھیں، آپ اسے، اس کی پارٹی کو کوئی جلسہ تو کرنے کی اجازت نہیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس کے نام پہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ ابھی آپ اپنے منہ میاں بٹھو کے جی مائنس کر دیا، جی وہ ڈبل مائنس کر دیا، ٹرپل مائنس کر دیا، کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کے ووٹ جب اس کو نہیں ملیں گے تب کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مائنس ہو گئے ہیں اپنے نواز شریف، مائنس ہو گئی ہے پیپلز پارٹی، مائنس ہو گئے ہیں شہباز شریف، مائنس ہو گئی ہے جمعیت علماء اسلام، یہ پارٹیاں مائنس ہو گئی کیونکہ ان کو لوگوں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ نہیں دیے۔ جس پارٹی کو ووٹ دیے ہیں اس کا سربراہ کیسے مائنس ہو سکتا ہے؟ آپ کو اگر شک ہے اس بارے میں کہ وہ مائنس ہو گیا ہے تو آپ الیکشن پہ آگے دیکھ لیں۔ الیکشن میں جب پرچی پڑے گی، ووٹ پڑیں گے، جائز اور صحیح طریقے سے الیکشن ہوگا، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔
باقی آپ گھر بیٹھے بڑکے مارتے رہیں، یہ دعوے کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک بار پھر آتے ہیں ہم ایران کی طرف، اور یہ جو جنگ چل رہی ہے، آپ جی کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر ثالثی کا کردار جو ہے، سفارتکاری جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس ہفتے کوئی دوبارہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی جنگ کا ایک بڑا جھٹکا لگنا باقی ہے۔ ہوں۔ یہ میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا، اگلے ہفتے ایک جی جھٹکا جی۔ لگنا باقی ہے، اس کے بعد امکان ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ثالثی کی کوئی خواہش کا اظہار کیا جائے۔ ابھی امیڈیٹلی ایسی کوئی شکل میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہوگی کہ مطلب وہ پاکستان سے کہا جائے کہ آپ تیاری کریں، کیونکہ اس وقت دونوں محاذوں پہ، امریکہ کے محاذ پہ بالکل خاموشی ہے۔ بیان بازی دو چار ہو رہے ہیں، یا ایران اپنے جو کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ کر رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو نہ تو کہا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی نے کہا ہے پاکستان کو کہ دوبارہ سے ثالثی کی ٹیبل سجائے۔ کیونکہ تو اس وجہ سے پاکستان کو یہ سبھی اہمیت تو دی جا رہی ہے، کیونکہ جو امریکہ نے ایران کا جہاز تحویل میں لیا تھا، اس پہ جو کرو تھا وہ اور جہاز جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ تو اپنی ذمہ داری دوسرے کے ساتھ ڈالنے والی بات ہے نا، اچھا۔ کہ مطلب وہ جہاز انہوں نے اپنے پاس روک کے کیا کرنا تھا؟ کھانے کھلانے پڑتے اس کو روکنا، وہ تو انہوں نے پاکستان کے کھاتے میں ڈال دی کہ تم ان کو سنبھالو جو بھی کرنا ہے۔ یہ ہاں ہاں۔ اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، اہمیت تب ہوتی کہ وہ کہتے کہ ہم نے ساری دنیا سے ایران کو تیل لینے کی اجازت دے دیا، اس کو چائنا کو دے دیا، اور انڈیا کو دے دیا، رشیا سے، تو اب پاکستان بھی لے لے کسی سے تیل۔ اتنی اجازت تو آپ اس کو دے نہیں رہے۔ جب آپ اس صحیح ہے۔ کو کچھ سہولت ہی دے رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ جہاز کا خرچہ جو ہے اس کے کھاتے میں ڈالیں کہ لوگوں کا ان کو مطلب ڈیل کریں کسی طرح سے، ان کو واپس کرنا ہے اور واپس کریں، روکنا ہے روکیں، یا جو بھی کرنا ہے، یہ کوئی اہمیت دینے والی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو ذمہ داری ڈالنے والی بات ہے۔ صحیح اس ہے۔ میں تو ظاہر ہے پاکستان کا خرچہ ہی بڑھا، اور اہمیت اس میں تو بالکل نہیں ملی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ ذمہ داری جو ہے اٹھا سکے گا؟ دیکھیں دیکھیں اس وقت جو دوستی، بظاہر جو دوستی ہے امریکہ کی اور پاکستان کی، وہ شخصیات کے گرد گھوم رہی ہے۔ صحیح۔ امریکہ میں اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی اس کا اثر پڑے گا، پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، اگر چینج ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستانی پالیسی پہ بھی پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ دوستیاں تو شخصیات کے گرد ہے، ملکوں کی دیر بعد دوستی نہیں ہے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ کسی کا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ اس میں مطلب جو جس کو دیکھیں نا، ریسنٹ پاس میں دیکھا جائے تو اپنے اس نے امریکہ نے پاکستان کو کیا سہولت دی؟ کچھ بھی، کوئی سہولت تو نہیں دی نا۔ مطلب نہ اس کو مطلب کوئی سامان، پیسے دلوا، پیسے صرف اتنا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا اور اس کو پیسے مل جاتے ہیں، ہاں۔ اور اس صحیح۔ میں بھی نقصان الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو وہ نقصان والا کام ہے۔ آپ ملک کی پالیسیاں نہیں ٹھیک کرتے تو اس میں آپ کو رعایت دلوا دیتے ہیں کہ چلو پھر بھی پیسے دے دو، مطلب اس میں آپ کا فائدہ تو نہیں ہو رہا نا، کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آپ کے پاس فارن ایکسچینج میں کوئی اضافہ ہو گیا، آپ کو کچھ چیزیں سستی ملنے لگی ہیں۔ تیل دنیا میں کہیں اور سے سستا آپ کو مل سکتا ہے، ایران سے مل سکتا ہے، بارڈر سے آتا ہے، اس کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پائپ لائن آپ کو بچھانے کی اجازت دے دی ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو مطلب جی۔ کیا فائدہ ہوا پاکستان کو؟ صرف اتنا ہے جو مطلب جو دو دو تین تین دن ہمارے جو ایئر اسپیس بند رہا ہے، سارا اسلام آباد لاک رہا ہے، تو یہ کیا فائدہ ہوا؟ بزنس ہمارے رک گئے، سارے کام شام ہمارے ٹھپ ہو گئے، رہ گئے، تو اس میں پاکستان کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، الٹا مطلب خجہ خواری ہوئی نا پاکستان کی، تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور نہ صحیح۔ ہی دیکھیے امریکہ سے آپ جو، وہ اپنی جو مار کے بھی نہیں دیتے ہیں آپ، انہوں نے اگر آپ کو امداد بھی کوئی گندم کی شکل میں بھی دینی ہوگی تو وہ کہیں گے جہاز ہمارے جائیں گے، پیسے ان کے تم دو اور گندم لے لو، اور گندم بھی وہ ہوگی کہ جو خراب ہو گئی ہوگی ساری، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا۔ اس وجہ سے کوئی اچھی امید رکھنا، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی امید رکھی جا سکتی۔ اور امریکہ میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ۔ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ آپ نے سرد جنگ کے زمانے میں چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بحال کرائے، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے یہ دوسری دفعہ یہ جو یہ سلسلہ تھا یہ جنگ کا، اس میں آپ نے ایک ٹیبل اپنی بچھا لی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ امریکہ سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ
آپ ان کے متی بن کے رہ رہے ہیں کافی عرصے سے، اس وجہ سے اس میں کیا ہے، ان کو کیا ہے، وہ تو ان کے لیے تو آپ ان کے مظاہرے ہیں، جو وہ کہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، کرتے ہیں، اللہ صحیح اللہ ہے۔ خیر کرے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ یسر بھائی، آج کل لوکل الیکشن جو ہیں وہ بھی یہاں پر یو کے میں ہونے والے آج ہیں، پرسوں ہے، تو ہاں پرسوں جی ہے۔ جی 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 بالکل پرسوں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا میرا خیال ہے لیبر کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اپر ہینڈ رکھے گی، یا نہیں، کنزرویٹو جو ہے وہ؟ مجھے شک ہے کہ ریفارم پارٹی کا جو ہے نا، جی، جو ناجل والا ہے، اور فراج جو جو، گرین پارٹی ہے، جی فائزر یا، اور جو گرین پارٹی ہے، ان کے پاس سیٹیں چلی جائیں گی۔ اور اس سے اچھا، بھی ایک بڑی خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ میں برسل سے ویکینڈ پہ تھا وہاں پہ، جی جی، انہوں نے وہ سلوک کرتے ہیں برٹش پاسپورٹ ہولڈر سے کہ جو دوسرے نہیں کرتے۔ اچھا ہاں، اب وہ انہوں نے مطلب وہ جو ہوتا تھا نا کہ آپ اپنا اسکین کرے پاسپورٹ اور نکل جائیں، چلے جائیں، جی جی، اب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دن لائن میں کھڑے ہوئے، ہم پہلے تو یہ سمجھے کہ مطلب پاسپورٹ کا رنگ ایک جیسے، یہ تو ہم اسکین کر کے نکل جائیں گے، نہیں دوسری طرف کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح ہے، ادھر وہ فزیکلی آپ کو مطلب پوچھتے بتاتے ہیں، پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، فنگر پرنٹس لیتے ہیں۔ اور ہماری فلائٹ اس حوالے سے، ہماری فلائٹ مس ہو گئی برسلس کی، اچھا، سنڈے کو ہم لوگ وہاں سے آ رہے تھے، تو وہ فلائٹ ہماری مس ہو گئی اسی چکر میں۔ وہ آگے 300-400 لوگ تھے جن پاسپورٹ ہولڈر دوسرے ادر دین یورپین اور دوسرے، اور اس میں وہاں پہ 2 یا 3 کاؤنٹر کھلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے مزے مزے سے بالکل سہولت کے ساتھ، اور یہ اور وہ، ظاہر ہے اس کیس میں میں اور میرے دوست سے ہماری فلائٹ کینسل مس ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بندے سے ہم نے کہا کہ یار یہ ہمارا تو قصور نہیں تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو اگر شکایت ہے تو آپ اس پہ ایئر لائن کے اس کے پیج پہ جا کے سائڈ شکایت والے درج سے، کرا دیں، یہ آج کل نارمل ہے۔ یہ اس ٹھیک نے ہے، کہا ہمیں کہ آج کل یہ شکایتیں نارمل ہے، کہ ٹائم اچھا، بہت زیادہ لگ رہا ہے، اور جانے میں بھی ٹائم لگا، آنے میں بھی ٹائم لگا۔ تو اب اچھا اس حساب سے دیکھا جائے نا، تو یہ جو اب ہمارے جو پرائم منسٹر نے یہ جو اس کو یورپین یونین سے پھر پینگے بنا رہے ہیں، تو یہاں جو لوگ ہیں دوسرے جو ناپسند کرتے ہیں، یا جو ریفارم پارٹی والے ہیں، وہ تو ان کی ٹانگیں کھینچ لیں گے۔ صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے الیکشن پرسوں کے جو الیکشن ہے نا، بڑا سرپرائز ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ لیبر یہ پارٹی کو بہت بڑا دونوں سرپرائز دونوں ملے گا۔ دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں، ان کو سرپرائز ملنے والا ہے۔ ہاں مطلب جو دوسری اپنی ٹوری پارٹی ہے اس کو تو سرپرائز ملنا ہی ملنا ہے، لیکن لیبر چونکہ گورنمنٹ میں ہے، اس کا سرپرائز اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح دیکھنے ہے، کی چیز ہوگی کہ مطلب صحیح۔ کیا صورتحال بنتی ہے، اور نازک وقت ہے، پرسوں پتہ چل جائے گا کیا صورتحال چلیں بنتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے یسر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری تھینک یو مچ۔ ہمیں جوائن کرنا تھا، قائی صاحب نے پتہ نہیں کیا ہوا اچھا کہ اچھا، آج وہ نہیں پہنچ سکے۔ بہت شکریہ یسر بھائی، چلو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ضرور، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ جی جی، بہت اللہ شکریہ اللہ۔ جی۔ یہی تھا آج کا سب رنگ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو آج کا سب رنگ تھا وہ آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک مجھے بھی اجازت دیجیے گا، لیکن جو حالات ہیں جیسے یو اے ای جو ہے اس پر جو حملہ کیا ہے ایران نے، اس حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی بڑے یعنی کہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے یو اے ای میں سے، وہ بھی بڑی مطلب کہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہے، اور جو بیچارے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو مزید جو خطرناک بات ہے اگر ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ چلیں اگلے پروگرام تک مجھے بھی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر دیکھیں گے اگلے پروگرام میں کہ کیا ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔